حسن تعلیل کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو۔ حسن تعلیل کہلاتی ہے، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ یہ حسن تعلیل کی تعریف ہم 10th کلاس میں بڑی تفصیل سے کر چکے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اصل وجہ ہمیں معلوم ہو، یعنی جو کام ہو رہا ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے ایک علت بیان کی ہے اس کی ہمیں اصل وجہ معلوم ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجے فرات کی۔ اصل وجہ ہمیں معلوم ہے کہ ہوا کی وجہ سے موجیں ساحل سے ٹکراتی تھیں۔ ہوا کی لہریں آتی ہیں، دریا اور سمندر کی لہریں کناروں سے اور ادھر ادھر سر ٹکراتی ہیں، مگر یہاں شاعر کے بقول موجوں کا ساحل سے ٹکرانا دراصل کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپاہ سے ہمدردی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اصل وجہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر جو یہ نا وہاں پر ہمیں وجہ معلوم تھی، اب وجہ معلوم نہیں ہے لیکن شاعروں نے اس کو بھی بیان کیا ہے، اس کی اپنی طرف سے ایک فرضی وجہ بتا کر، مگر جو علت بتائی جائے وہ بھی اصل وجہ نہ ہو۔ غالب کا شعر ہے، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ کہ شاعر کے بقول حسن فنا نہیں ہوتا بلکہ اہل حسن مرنے کے بعد بھی گل لالہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ علت درست نہیں مگر اصل علت بھی ہمیں معلوم نہیں کہ پھول اتنے خوبصورت کیسے زمین سے مٹی سے نکل آتے ہیں، کیچڑ بھری مٹی سے اتنے خوبصورت پھول کیسے نکل آتے ہیں۔ تو شاعر نے اپنی طرف سے کہا کہ جو حسین لوگ دفن ہوئے تھے وہ پھولوں کی شکل میں دوبارہ نمودار ہو گئے ہیں۔ لف و نشر تیسرے بیان کردہ وجہ کا موجود ہونا ممکن ہو، یعنی جو وجہ شاعر نے بتائی ہے وہ ممکن تو ہے لیکن اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے تو میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام سفال مٹی کا بنا ہوا پیالہ، تو مٹی کا بنا ہوا پیالہ جام جم سے بہتر نہیں ہے، لیکن شاعر نے اس کو ایک خوبی بیان کی ہے کہ بازار سے اور مل سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جمشید کا پیالہ جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا ایک ذائچے میں، وہ نہیں مل سکتا، مٹی کا پیالہ ہوئے عام پیالے مل جایا کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر بیان کردہ وجہ کا موجود ہونا ممکن ہی نہ ہو، یعنی جو شاعر وجہ بیان کرے وہ ہو ہی نہ سکے، قابل عمل ہی نہ ہو۔ اتنی پیتا ہوں کہ ہو جاتی ہے لوگوں کی نجات، سب کے حصے کی اکیلا ہی میں پی لیتا ہوں۔ ایک فرد واحد کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے شہر میں علاقے میں موجود جتنی بھی شراب ہے وہ اکیلا پی لے تاکہ کوئی اور نہ پیے اور گناہ گار نہ ہو جائے، تو سب کی نجات ہوگی، یہ اکیلا گناہ گار ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے ایک شخص کے لیے اس قدر شراب پی لینا۔ پھر آ جاتے ہیں 161 نمبر صفحے پر لف و نشر۔ لف لفافہ لپیٹنا اور نشر کرنا پھیلانا۔ لغوی لحاظ سے لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ شعر کے ایک حصے میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر اس کی مناسبت سے چند دوسری چیزوں کا ذکر کیا جائے۔ پہلے حصے کو لف کہتے ہیں، انہیں چھپے ہوئے لفظوں میں بیان کیا، اور دوسرے حصے میں اس کی وضاحت کر دی۔ اور لف کی مناسبت سے جن چیزوں کا ذکر کیا جائے اس حصے کو نشر کہتے ہیں۔ مثلاً چھپتی تھیں، بھاگی جاتی تھیں، گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغیں، جسم سے روحیں، تنوں سے سر۔ انہیں تیغیں تلواریں قبضوں سے چھپ رہی ہیں، قبضوں میں نہیں جا رہی، وہ باہر میدان میں جنگ میں استعمال ہونے کا جذبہ رکھتی ہیں، تیغ میں جانے سے کتراتی ہیں، چھپتی ہیں، تو چھپتی تھی ہوگی۔ بھاگی جاتی تھیں، جسم سے روحیں، جب تلوار نے اپنا کام دکھا دیا تو روح جسم سے نکل گئی، بھاگ گئی۔ اور تنوں سے سر، گرتے تھے خاک پر، جب سر کاٹ دیا تو زمین پر ہی آ کر اس نے گرنا ہے،
تو پہلے مصرے میں لف ہے اور دوسرے میں اس کی وضاحت ہے، نشر ہے۔ پہلے مصرے میں چھپنا، بھاگنا اور گرنا کی مناسبت سے قبضوں سے تیغیں، جسم سے روحیں اور تنوں سے سر کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا شعر اس نے دیا ہے، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ نظر کا فساد۔ ملا کا تعلق دل کی موت سے ہے، انہیں ملا اللہ کی محبت دل میں نہیں ڈالتا، وہ جنت کا لالچ، یہ جہنم کا خوف دل میں ڈالنے والا ہے۔ تو یہ ملا نے دل کو مار دیا ہے، اللہ کی محبت بیچ میں نہیں رہی، باقی ہر چیز کی آ گئی۔ اور فلسفی کا اندیشہ نظر سے فساد، اور فلسفی جو ہے وہ ہر چیز کی وجہ اور دلیل اور علت کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ محبت کی دنیا میں کوئی وجہ کوئی دلیل کام نہیں کیا کرتی۔ وہ ہے نا، ایک آپ کو سنا بھی چکا ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو۔ تو عشق کی دنیا کے اپنے قاعدے قانون ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تلمیح اسی صفحے پر 161 پر دی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ وضاحت سے بات ہو چکی ہے 10th کلاس میں، کہ جب کلام میں قرآنی آیت، حدیث نبوی یا کوئی تاریخی واقعہ یا شخصیت کا بیان کیا جائے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثلا کشتی مسکین جان پاک دیوار یتیم، عقل موسیٰ بھی ہے جس کے سامنے حیرت فروش۔ یہ آپ سے بار بار کہہ چکے ہیں، سورہ کہف میں ان تینوں باتوں کا ذکر ہے، تفصیل بیان کی جا چکی ہے، اور پھر جب انشاءاللہ کلاس لگے گی تو تبھی بات کریں گے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور ان دونوں کے درمیان اختلاف کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا شعر اس نے دیا ہے علامہ اقبال کا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، مشہور واقعہ ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو آج کے معاشرے میں جو ابراہیم علیہ السلام کی نمائندگی کرنے والے یعنی مسلمان ہیں، ان کے لیے دنیا آگ بنی ہوئی ہے، اور کفار جو ہیں وہ نمرود کا مقام حاصل کر کے نمرود کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا پھر وہی امتحان ہے، آگ میں ڈالے جانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں اس صنعت تلمیح میں بیان کی گئی ہیں۔ آخری جو تعریف ہے وہ ہے تضمین۔ اس کی تعریف آپ کو صفحہ نمبر 156 پر مل رہی ہے۔ تو تضمین کہتے ہیں ایسا شعر جس کا ایک مصرع تو شاعر کا اپنا ہو، جبکہ دوسرا مصرع کسی دوسرے شاعر کا ہو، تو ایسی صنعت کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ مثلا زیر نظر شعر میں پہلا مصرع تو غالب کا ہے، جبکہ دوسرا مصرع علامہ اقبال کا۔ اصل شہود شاہد و مشہود ایک ہیں، غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا۔ پہلا مصرع غالب کا، دوسرا علامہ صاحب کا۔ درج ذیل شعر میں پہلا مصرع سید محمد جعفری کا ہے، جبکہ دوسرا مصرع غالب کا ہے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اور یہ آپ کی سلیبس کی کتاب میں بھی ہے، سید محمد جعفری کی نظم پرانا کوٹ میں یہ شعر درج ہے۔ تو اس کو تضمین کہتے ہیں کہ جب ایک شاعر کسی اور شاعر کا ایک مصرع لے کر دوسرا مصرع اپنا لگا کر اپنا وہ شعر مکمل کر لے۔ ساتواں سوال آپ کی اس مشق میں ہے کہ آپ کو اس غزل میں درد کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ تو اس کا جواب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔